اس بات کی ایک ریکارڈنگ جو جامع مسجد کے امام صاحب مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خوشتر صدیقی قادری رضوی نے آج جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول مکرم نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے۔ سوال پیدا ہو چکا ہے اور اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے اچھے اصول ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی زبانوں کو اور دوسرے کی زبانوں کو لگام دے سکیں، یعنی لوگوں کی زبانوں کو کس طرح کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ آج کی خرابیاں، پریشانیاں اور ہنگامہ آرائیاں، یہ سب نتائج اور رزلٹ ہیں اس بات کے کہ لوگوں کی زبان کنٹرول میں نہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ مختلف موقع پر حکم دیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان خدا کی قدرت کا ایک عطیہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور اس گفٹ کو استعمال میں لانے سے پہلے سوچنا ضروری ہے کہ اس کو کہاں، کس طرح اور کب استعمال کیا جائے۔ کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ جو آدمی اپنی بات اور اپنے عمل دونوں کو دیکھتا رہے، بات کو بھی دیکھے کہ وہ کیا بولتا ہے اور کام کو بھی چیک کرے کہ وہ کیا کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود اچھی عادت کا پیرو ہو جائے گا اور وہ اچھا کام کرنے لگے گا۔ کیوں کہ وہ اپنے ہر کام کو چیک کرے گا تو اس کے سامنے اس کے کام کی اچھائی اور برائی ظاہر ہوتی چلی جائے گی، اور نتیجتاً اچھے کام کرنے کی وہ کوشش کرے گا اور برے کاموں سے بچ جائے گا۔ قرآن مقدس نے فرمایا کہ ان کے مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، اکثر ان کے مشوروں میں اور آپس میں جو وہ باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عموماً جو آج کی دنیا میں
میٹنگیں ہوتی ہیں، آپس میں مشورے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اسپیچ کے لیے جلسے ہوتے ہیں اور جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اکثر ان باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی اپنی زبان سے، مشورے سے اور بات کرنے سے اگر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہے، وہ کیا؟ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، مگر یہ کہ آدمی حکم کرے کوئی شخص خیرات کا حکم کرے، اس بات کا حکم کرے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، او معروف، اور اچھی بات کا، نیکی کا، خیرات کا حکم کرنے والا، اچھی بات اور نیکی کا حکم کرنے والا، او اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا حکم کرنے والا، وہ تو اچھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے پرپز اور جتنے ریزن اور جتنے مقاصد ہیں بولنے کے، فرمایا کہ یہ سب غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک کاش مسلمان اس چیپٹر پر غور کرتا اور دیکھتا کہ اسلام نے کس طرح سے زبان پر کنٹرول کرنے اور زبان کو اچھی باتوں میں مشغول کرانے کی کتنی کوشش اسلام نے کی ہے۔ آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا؟ آخر کیا وجہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسلامی گود میں پلنے والا بچہ جب زبان کھولے اور کچھ بولنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو اللہ والی بولی سکھاؤ، اللہ اللہ کہنا اسے سکھاؤ۔ یہ ابھی زبان کھول رہا ہے تاکہ اس کی زبان کا پہلا لفظ، پہلا ورڈ اللہ اللہ ہو، اور پھر یہ کہا جاتا ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ کچھ اور بولنے لگے تو پھر کلمہ طیبہ کا مقدس جملہ اسے سکھاؤ کہ بچہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی زبان پہلے ہی سے اچھی باتوں سے آشنا ہو جائے، بچے کی زبان پر اچھی بات چڑھ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ اور بچپن کی زبان یہ ایسی خدا کی عطیہ ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ اس زبان پر چڑھ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے نقش کل حجر ہو جائے گا۔ بچپن میں جو بات آدمی یاد کر لے کبھی اس کو نہیں بھولتا۔ جو چیز بچپن میں زبان پر چڑھ جائے، میرے دوستو، عمر کے آخر حصے میں بھی وہ چیز زبان پر موجود رہتی ہے۔ آپ نے اس حکمت کی طرف غور کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں حفظ قرآن اور قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے اسے غور کیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے بچے جلدی حافظ ہو جاتے ہیں؟ کیوں میرے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی زبان بھی کام کرتی ہے، دل بھی کام کرتا ہے، مینٹل پاور بھی کام کرتا ہے۔ تمام قوت جب قرآن مقدس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو بچے کی زبان پر قرآن جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، اور بچہ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کے پاروں کو یاد کر کے اسے سنانے کی توفیق حاصل کر لیتا ہے۔ تو عالم یہ کرنا ہے کہ یہ زبان ایسی نعمت ہے کہ اس کو آپ اچھی سوسائٹی میں اور اچھی باتوں میں آپ اسے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اچھی باتیں آدمی جب کرے گا جب اچھی سوسائٹی ہوگی، جب اس کا ٹیوٹر اچھا ہوگا، جب اس کا ٹرینر اچھا ہوگا، جب اس کا ٹیچر اچھا ہوگا تو پھر باتیں بھی اچھی ہوگی، بات کرنے والا بھی اچھا
اچھا نہیں، ٹیچر اس کا اچھا نہیں، ٹیچ کرنے والا، تہذیب اور تمدن کی تعلیم دینے والا اگر اچھا نہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ والی بولی جو ہے وہ اس کی زبان پر نہیں آئے گی، پھر وہ کچھ اور باتیں کرے گا، پیچیدے کی باتیں اس کی زبان پر ہوگی۔ ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے، ہم رات دن دیکھتے ہیں، اپنے بچوں سے کچھ اچھی باتیں آپ بلوائیے اور سننے کی کوشش کیجئے تو وہ اچھی باتیں کرتا ہوا شرمائے گا، تکلف کرے گا، بڑی جدوجہد کے بعد دو چار جملے اس کی زبان سے ادا ہوں گے۔ لیکن آج کی سوسائٹی میں پلا ہوا بچہ، اس سے اگر آپ پوچھئے کہ بیٹا فلاں گانا تو مجھے سنا دے، تو میرے دوستو اس کی زبان فرافر کھلے گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ جیسا یہ گانا، یہ سانگ اور یہ گیت اس کی زبان کے لیے مخصوص ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ میرے دوستو مخصوص لہجے میں اور تیزی کے ساتھ گانا سنا دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو اس سوسائٹی میں بھیجا گیا کہ جہاں اسے یہ چیزیں ملی، اگر وہ کسی اچھی سوسائٹی میں جاتا، امر معروف کرنے والی سوسائٹی میں اس کا گزر ہوتا، تو وہاں کچھ اچھی باتیں اس کے سامنے آتی، دل و دماغ میں کچھ اچھی نصیحتیں وہ حاصل کرتا، لیکن چونکہ نتیجہ اس کے بالکل اگینسٹ تھا، اس لیے اس کا جو کچھ سامنے آیا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم فدا ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا میں تمہیں بہت سے آدمی نظر آئیں گے، اگر کوئی آدمی تمہیں ایسا نظر آئے، کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو دنیا سے بالکل تعلق نہیں رکھتا اور کم گوئی کی اس کو عادت ہے، بولتا نہیں ہے، چپکا بیٹھا رہتا ہے، بیکار باتوں میں زبان اپنی نہیں کھولتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تم ایسے آدمی کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے ایسی سوسائٹی اٹینڈ کیا کرو، ایسے آدمی کی سوسائٹی میں جا کر بیٹھو جس کو کم گوئی کی عادت ہے، وہ کم بولنے کی عادت ہے۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ ایسے آدمی کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے حکمت اور صلاح اور معرفت کی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم وہاں بیٹھو گے جا کر کے تو تمہارے دل بھی روشن ہو جائیں گے، صحبت صالح توڑا صالح کنت کا ظہور ہوگا، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی۔ اور آئیے اسی سلسلے کی یہ حدیث کس قدر نصیحت والی حدیث ہے اور عبرت بھی ہے اس حدیث میں۔ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے مذاق میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہے، کوئی سینٹنس، کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، اور وہ جملہ، وہ کلمہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ معرفت کا کلمہ ہوتا ہے، کوئی اچھا کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضا کا سبب ہو، تو محض اس ایک کلمے کی وجہ سے جو مذاق سے نکل گیا، اس نے ارادے کے ساتھ نہیں ایسا جملہ کہا، بلکہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائی دی وے کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل گیا، لیکن وہ جملہ بڑا صحیح تھا، موقع کا تھا اور اچھا تھا جو اللہ کو پسند آ گیا، تو حدیث کہتی ہے کہ اس جملے کی وجہ سے جو بائی دی وے نکلا اور مذاق میں نکلا، تو حدیث کہتی ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، وہ ریسپیکٹڈ ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دے گا۔ اچھا، حدیث کا یہ تو ایک سائڈ ہے، اب دوسری سائڈ دیکھیے، حدیث کہتی ہے کہ ایسے ہی اگر کوئی آدمی مذاق میں کوئی جملہ کہہ دے اور وہ جملہ یا کلمہ
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور خدا کی غضب کا کہیں سبب بن جائے، ایسا جملہ ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو حدیث کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مذاق میں اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جو نہایت خطرناک بات تھی، غلط بات تھی، اور ایسی افسوسناک اور سخت بات کسی کی زبان سے مذاق میں نکل گئی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جناب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے جو کچھ نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ آدمی کو صرف بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ بس جو کچھ مرضی میں آیا بولنا شروع کر دیا، بلکہ آدمی کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ بولنے سے پہلے بولنا، سمجھنا، غور کرنا نہایت ضروری۔ اللہ اکبر، اس حدیث میں کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی گئی اور کہا گیا کہ دیکھو خواہ بولنے کی کوشش مت کرو بلکہ سوچ سمجھ کر بولو، کیونکہ اگر کوئی غلط جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور بھی ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم فراہ ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم